السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جانور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور تارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، تعریف، عظمت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ بے شمار صلاۃ و سلام نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر،
تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور آل اور اہل بیت اور تابعین تبع تابعین محدثین اعظام مفکرین کرام، اللہ رب العالمین ان سب پر راضی ہو اور ان کو مغفرت کا تغمہ دے اور سب پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ہم سب کی بھی مغفرت اور اپنی رحمت میں ہمیں بھی لے۔ جس طرح کہ تساں احباب کو علم ہے، کوشش کی جاتی ہے کہ خالص دین اسلام اس کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جائے۔ یہ جمعۃ المبارک کا خطبہ جو ہے یہ ہفتے کے بعد آتا ہے، تو اس میں قرآن و حدیث کے موتی جواہر اپنے اپنے انداز میں علماء فضلاء اہل علم تساں احباب کے گوش گزار کرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی محنتوں، کاوشوں اور کوششوں کو قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے نجات کا سامان بنائے۔ جو آیت مبارکہ تساں احباب کے گوش گزار کی ہے، اتنے عام فہم لفظ ہیں کہ شاید کچھ پڑھا لکھا آدمی ان سے قطعی طور پر ناواقف نہیں ہے، بلکہ ان الفاظ کی دین سے محبت کرنے والے، دین سے رغبت کرنے والے، دین کو سیکھنے والے یقیناً کرتے ہیں۔ محبت تو شاید نہ سیکھنے والے بھی کرتے ہوں، لیکن بہتر اس کو شمار کیا جاتا ہے جو اپنی ضروریات زندگی کے ساتھ ساتھ آخرت کو بہتر بنانے کے لیے دین اسلام سے محبت کرے، دین اسلام کو سیکھے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے خطاب کیا ہے کہ ایمان والے ان پر روزوں کو فرض کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ ان سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ یا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بظاہر یہ چھوٹا سا لفظ ہے، متقی، تقوی والا، پرہیزگار، یہ لفظ زبان پر بہت آسانی سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے معنی اور مفہوم کو جاننا، سمجھنا، پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنا اور پھر اس کی رغبت دوسرے احباب کو دلانے کی کوشش کرنا، یہ محنت طلب کام ہے، خصوصاً نفس امارہ کو جو برائیوں پر بندے کو اکساتا ہے۔
اس کو قابو میں رکھنا، اور پھر یہ دنیا داری جس میں سب کچھ ہی آ جاتا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے دین اسلام پر عمل کرنے والی زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العالمین کی توفیق کے بغیر ناممکن ہے۔ ویسے تو کوئی کام بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن یہ جو اللہ اور اس کے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا، دین اسلام کو سیکھنا، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر یہ جو نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے اس کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے تگ و دو کرنا، یہ بہت ہی نصیبے والے لوگوں کا کام ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس جو آ رہا ہے ماہ رمضان، اس میں اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کے تمام واجبات اور لوازمات کو اور متعلقات کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلیکم۔ پہلا لفظ ایمان ہے۔ ایمان کی 70 کے نزدیک اس کے لگ بھگ جو ہے وہ شاخیں ہیں، جن میں سے سب سے بڑی شاخ وہ توحید کا اقرار ہے اور شرک سے انکار ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کا اقرار کرنا اور ساتھ ساتھ مخلوق کی عبادت کا انکار کرنا، اور پھر اللہ کی عبادت کو اس انداز سے اختیار کرنا، اللہ کی فرما برداری اور حکم کو، اس کے ارشادات کو اس انداز سے ماننا جس انداز سے آخری نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکموں کو مان کر دکھایا، ان پر عمل کر کے دکھایا۔ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ ہمیشہ رہے گا، جس طرح قرآن پاک ہمیشہ موجود رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکے گا۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے حدیث پاک کی حفاظت کا بھی انتظام کیا۔ بڑے بڑے دین سے محبت کرنے والے احادیث کو یاد کرنے والے ہوئے، اس کو سیکھنے والے ہوئے اور ان کو سمجھنے والے ہوئے، ان کو حتیٰ کہ زبانی یاد کرنے والے بھی ہوئے۔ بہت بڑا بڑا ذخیرہ لوگوں نے اس کا حفظ کیا، اس کو یاد کیا۔ اللہ رب العالمین کی ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئیں۔ تو ایمان کی سب سے بڑی شاخ کا بیان، اس کے بعد سب سے چھوٹی جو آخر میں شاخ آتی ہے وہ یہ ہے کہ راستہ کو صاف کرنا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ دوسرے آسان لفظوں میں حقوق العباد کی مد میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ تو ایمان کے بعد اللہ رب العالمین نے بہت بڑے فریضے کی بات کی ہے، جس کو ہم رمضان المبارک کے روزے کہتے ہیں۔
اور ہماری آسانی کے لیے، ہمارے دلی اطمینان کے لیے ہمیں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں کیے، بلکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر یہ روزے فرض ہوئے تھے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ پسند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے لوگوں سے بھی یہ، ان کے ذہنوں کو بھی یہ اپیل کرتا تھا، انہیں بھی اس چیز کا حکم دیا جاتا تھا کہ وہ رمضان المبارک کے یا روزے رکھیں، یا جس مہینے کے بھی جس شریعت میں جس انداز سے آئے۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے غرض و غایت کہ رمضان کے روزے ہوں یا دوسرے مقامات پر قرآن کریم میں دوسری عبادات کے ساتھ ساتھ ان کے مقاصد میں تقوی کا اظہار کیا، تقوی کا بیان کیا۔ تو تقوی کسے کہتے ہیں؟ سادہ لفظوں میں تو شاید پیچھے کسی خطبے میں میں نے بتایا ہو کہ کسی آدمی کا جنگل سے گزر ہو، وہ جنگل میں اس کو گزرنا پڑے اور جنگل کی خاردار جھاڑیاں، ان سے اس کو اپنے دامن کو بچا کر اپنے کپڑوں، اپنے لباس، اپنا جسم وہ خاردار جھاڑیوں سے بچا کر وہ گزرتا ہے، تو یہی چیز تقویٰ کی روح ہے کہ بندہ اس دنیا سے ہمیشہ تو کسی بندے کے لیے رہا نہیں، اس میں پتہ نہیں بے شمار حکمتیں ہیں جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی، کہ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن فوتگیوں کا سلسلہ جو ہے ایک ایک علاقے میں 10 5 ہو جاتی ہیں، تو باقی دنیا کی بات کی جائے تو شاید شمار میں نہ آ سکے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے سبق رکھا ہے کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا، لہٰذا ایک پروگرام جس کو دین اسلام کا پیغام کہا جاتا ہے، اس کے اوپر چل کر اس کی روشنی میں اپنے آپ کو منہیات، منکرات، یعنی جو بھی چیزیں منع کی گئی ہیں ان پر عمل کر کے اس دنیا سے تمہارا گزر ہو، جہاں شیطانی ہتھ کنڈے، شیطانی خیالات، ان کا احاطہ ممکن نہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ تقویٰ صرف منکرات اور برائیوں کو بس کرنے کا نام نہیں، اہل علم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ جہاں برائی سے رکنا ضروری ہے، سیم اسی طرح اللہ کے احکامات کو ماننا بھی ضروری ہے، یعنی روزہ رکھنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یہ بھی پرہیزگاری اور تقویٰ میں ہی شامل ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں فضائل اور فرضیت بہت حد تک گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں بتائی کہ روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا، روزے کا اجر بے حساب ہے، روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھ کے، رات کا قیام کر کے
قرآن مجید تراویحوں کی صورت میں گوش گزار کر کے اللہ مالک الملک سانو ہمیں یہ ساری عبادات کو کرنے کی وجہ سے ہم پر اپنی رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی شمار ایسے لوگوں میں فرمائے۔ روزہ افطار کے وقت بھی اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور اس کی ایک اور بڑی فضیلت ہے کہ رمضان المبارک میں روزے رکھنے والے اور قیام کرنے والے کو قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ جس طرح کہ حضرت عمر بن مرہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں گواہی دوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، پانچوں نمازیں پڑھوں، زکوٰۃ ادا کروں اور رمضان میں روزے رکھوں اور پھر ساتھ ساتھ قیام کروں، یعنی تراویح کی نماز ادا کروں، تو میرا شمار کن لوگوں میں سے ہوگا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، سچائی اختیار کرنے والے، اور شہداء جو اللہ کے راستے میں جان اور مال جو ہے وہ لٹا دینے والے ہوتے ہیں۔ تو صدیقین کی فضیلت بھی اس حدیث پاک سے نکلتی ہے، اور شہداء کی فضیلت ان کے فضائل مناقب تک کا تو کوئی شمار نہیں۔ اسے بزار اور ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق مسائل بیان کرنے تھے، جو کہ آج وقت کی کمی کی وجہ سے بہت حد تک رہ گئے ہیں۔ پہلی بات تو اس سلسلے میں یہ ہے کہ ہمیں عادت بنا لینی چاہیے، شاید کہ ہمارا ماحول ہمیں اجازت نہیں دیتا، ہماری حکمرانی یا حکومت کی پالیسیاں جو ایسی ہیں کہ ہم سارا کا سارا انحصار رویت حلال کمیٹی کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا دوسرے دیگر ذرائع پر، کہ کب ریڈیو میں، ٹی وی میں یا دوسرے ذرائع سے پتہ چلے۔ عزیز بھائیوں، دوستوں، یہ سارے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو رغبت اور شوق پہلے پایا جاتا تھا کہ چاند کو دیکھا جائے، اب وہ شوق نہیں پایا جا رہا۔ چاند کو دیکھنے کے بہت سے فوائد ہیں، یقینی علم حاصل ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بندہ اللہ کے سامنے دعا مانگتا ہے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جب پھر چاند نظر آتا ہے، گواہیاں ہوتی ہیں، ایک آدمی کی، صحیح معتبر آدمی کی گواہی پر بھی
جو ہے وہ روزہ رکھا جا سکتا ہے، رمضان المبارک شروع ہو جاتا ہے۔ ہاں بادل یا بارش وغیرہ یا کوئی اس قسم کا جو ہے موسم ہو، نہ پتہ چل رہا ہو، تو شعبان کے 30 دن مقرر کرنے کے بعد جو ہے روزے رمضان المبارک کے شروع ہو جاتے ہیں۔ سحری کھانا، اس میں فرمایا کہ سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے۔ آخر وقت میں سحری کھانا چاہیے، اور روزہ افطار کرنے میں جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج نظر آ رہا ہو اور آپ جو ہے وہ روزہ افطار کر لیں، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ سورج غروب ہونے پر روزے کو افطار کر لینا چاہیے۔ کھجور سے، دودھ سے، پانی سے، بڑی بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان سے روزے کو افطار کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں رمضان المبارک کے ان ایام جو آگے آ رہے ہیں، چند دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ سے زیادہ ان میں قرآن مجید کی تلاوت، درود پاک اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یہ زیادہ سے زیادہ کیا جائے۔ 5 نمازوں کی خصوصی طور پر پابندی کی جائے۔ روزہ جب بچے 7 سال کے ہوں، حدیث پاک میں تو اس سلسلے میں نماز کی بات آئی ہے، لیکن اہل علم نے اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے بتایا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو روزوں کا بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ عادی بنایا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک